أحمدك الله يا مجيب كل سائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا حضور پرنور شافعی مشہور و نثار زمان دستگیر جہاں حامی بے کساں سید سروران سید انس و جان سید لالا رخاں آمینہ کے پیارے امت کے سہارے تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی عقیدت کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز ارباب فضل و دانش سامعین عزیز وقار اصحاب محبت و مودت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تمام احباب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے وقت نکالا اور پیارے آقا علیہ السلام کے فرامین سننے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے. اللہ رب العزت کی واقعہ میں دعا گو ہوں مالک کائنات حضور کی حدیث کے صدقے آپ پر خاص رحم و کرم نازل فرمائے. سامعین سے بقات آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سے محبت کرنا یہ ایسے ہے جیسے بندہ حضور سے محبت کرتا ہے. اور جو بندہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سے محبت رکھتا ہے الفت رکھتا ہے چاہت رکھتا ہے اللہ رب العزت حضور کے صدقے اس کو خاص فیض عطا فرماتا ہے. تو یہ ہمارا آج پہلا لیکچر ہے اور پہلا درس حدیث ہے. تو انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ رب العزت ہمیں حضور کا فیض نصیب فرمائے. چونکہ جو ٹائم میں نے کہا ہے انشاءاللہ العزیز اس سے زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا. میں چاہتا ہوں اسی وقت کے اندر آپ کو چند باتیں گوشگزار کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. یہ کوئی تقریری لیکچر نہیں ہے کہ اس کے اندر میں تقریر کروں اور آپ سبحان اللہ کہیں. حضور کی حدیث کی بات ہوگی انشاءاللہ العزیز اور حضور کی حدیث پر سبحان اللہ کہنا یہ سبحان اللہ اللہ رب العزت کی خاص کرم نوازی ہو جاتی ہے. تو آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے اہمیت حدیث. حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ اس طرف جانے سے پہلے سامعین سے وقار اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ اصول شرعیہ کتنے ہیں، کون کون سے اصول ہیں جن سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے، کون کون سے اصول ہیں جن سے مسائل کا استدلال کیا جاتا ہے. علماء اصولیین کے نزدیک اصول شرع 4 ہیں. پہلا اصول قرآن مجید برہان رشید ہے. جب بھی کوئی مسئلے کا استنباط ہوگا، کسی مسئلے کو اخذ کیا جائے گا تو اصولیین کے نزدیک سب سے پہلے قرآن مجید برہان رشید کو دیکھا جائے گا کہ آیا وہ جو مسئلہ درپیش ہے اس کا حل قرآن نے بتایا ہے نہیں بتایا، کیا وہ مسئلہ قرآن مجید برہان رشید میں ہے یا نہیں. سب سے پہلے مسئلے کا حل قرآن مجید برہان رشید سے نکالا جائے گا. اس کے بعد وہ مسئلہ جس کا جو ہے وہ
صریح اور واضح الفاظ میں جس مسئلے کا حل قرآن مجید قرآن رشید میں نہیں ہوگا، ایسی صورت میں ہم پھر جائیں گے احادیث طیبہ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف ہم جائیں گے، پھر رسول اللہ کے فرامین سے اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے کہ اس مسئلے کا حل رسول اللہ کے فرامین سے ملتا ہے یا نہیں۔ یوں سمجھیے پہلا ماخذ قرآن مجید قرآن رشید ہے، اور دوسرا ماخذ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اب ایسا مسئلہ جو قرآن مجید میں بھی ذکر نہیں ہے اور احادیث طیبہ میں بھی اس کا حل نہیں ملتا، تو پھر ہم اس مسئلے کا حل کیسے نکالیں گے؟ تو ایسے صورت میں ہم چلیں گے اجماع امت کی طرف۔ اجماع امت یہ بھی علماء اصولین کے نزدیک ایک اصول ہے کہ جس مسئلے کا حل قرآن میں نہیں ہے، جس مسئلے کا حل احادیث طیبہ میں موجود نہیں ہے، ایسی صورت میں پھر ہم دیکھیں گے کہ اس مسئلہ کے بارے میں جو ہے وہ علماء امت کیا کہتے ہیں۔ آیا علماء کی کثیر تعداد اس مسئلہ سے متفق ہے یا نہیں ہے؟ تو جب اس مسئلے کا حل ہم اجماع امت سے ڈھونڈیں گے تو پھر ہمیں اس مسئلے کا حل مل جائے گا۔ جو مسئلہ قرآن میں ذکر نہیں ہوا، حدیث میں ذکر نہیں ہوا، اس مسئلے پر پھر ہم اجماع امت دیکھیں گے۔ اجماع امت سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھے اور کہے اس مسئلے کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذوات پاک، پھر تابعین کی ذوات پاک، پھر تبع تابعین کی ذوات پاک، یہ سلسلہ نیچے تک، یعنی وہ لوگ جو قرآن مجید قرآن رشید کا علم رکھتے ہوں، جو احادیث طیبہ کا علم رکھتے ہوں، جو اصول شرع کا علم رکھتے ہوں، ان لوگوں کا اجماع یہاں پہ مراد ہے۔ یہ نہیں کہ محلے کے چار بندے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہم نے اس مسئلے کا حل یہ ڈھونڈا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ محلے کے چار بندوں کے مل بیٹھنے سے اجماع واقع نہیں ہوتا۔ اجماع سے مراد صحابہ صالحین کی ذوات پاک ہے، اس سے مراد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یا وہ علماء جو دور حاضر میں دیکھتے ہیں، وہ علماء جو احادیث طیبہ قرآن مجید کا علم رکھتے ہیں۔ پھر ہم ان کی آراء کو دیکھیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اس سے اگلا اسٹیپ جو ہے وہ ہے قیاس۔ قیاس کے ذریعے مسئلے کا حل ڈھونڈنا۔ برحال اتنا یاد رکھیے، علماء اصولین کے نزدیک چار اصول ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید سے اس کا حل تلاش کریں گے مسئلے کا، پھر حدیث طیبہ سے تلاش کریں گے، پھر اجماع امت سے تلاش کریں گے، پھر ہم چلیں گے قیاس کی طرف۔ تو اتنی بات سمجھ لینے کے بعد سب سے پہلے اس بات کو سمجھے حدیث کہتے کس کو؟ حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حدیث کے مختلف معانی علماء لغت نے بیان کیے ہیں۔ حدیث کا مطلب بات چیت بھی ہوتا ہے، حدیث کا مطلب جو ہے وہ نئی گفتگو یہ بھی ہوتا ہے، مختلف معانی بیان کیے ہیں۔ مگر حدیث پاک جو خاص ایک اصطلاح ہے جس کو ہمارے ملک میں جو ہے وہ جو رواج ملا ہے، اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اس سلسلہ میں صاحب تفسیر مصطلح الحدیث نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ حدیث پاک کا مطلب ہوتا ہے کہ حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر۔ تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور میرے آقا نے اس کام سے منع نہیں فرمایا۔ آقا کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور میرے آقا علیہ السلام نے اس کام سے منع نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا نے سکوت فرمایا ہے، تو یہ سکوت فرمانا یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے۔ ایک حدیث قولی ہے، یہ زبان سے بولنا، ایک حدیث فعلی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کا عمل مبارک ہے، اور ایک وہ ہے کہ میرے آقا کے سامنے کوئی کام کیا جاتا ہے اور میرے آقا اس کام سے منع نہیں فرماتے، تو یہ بھی ایک حدیث ہے، اور وہ اصطلاح حدیث میں اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ تو نتیجہ یہ اخذ ہوا، آقا کے فرمان کو بھی حدیث کہتے ہیں، آقا کے عمل کو بھی حدیث کہتے ہیں، اور آقا کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور آقا اس سے منع نہ فرمائے، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ یہ حدیث کا ایک معنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کا لفظ صرف اور صرف آقا علیہ السلام کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے۔ حدیث پاک کا لفظ صحابہ کرام کے لیے
حدیث پاک کا لفظ تابعین کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یعنی جب حدیث پاک کی نسبت، جب حدیث پاک سے مراد آقا کا فرمان، رسول اللہ کا عمل مبارک یا رسول اللہ کی تقریر ہوگی، ایسی حدیث کو علماء اصولیین کے نزدیک حدیث مرفوع کہا جاتا ہے، یعنی آقا کی طرف نسبت ہو تو اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ کہ ایک جو ہے وہ اس طرح کی باتیں ہیں، میں اس کی طرف زیادہ چلا جاؤں گا تو آپ کے ذہن کے اوپر سے گزر جائے گی، تو بہرحال اتنا یاد رکھیے آقا علیہ السلام کے فرمان، آقا علیہ السلام کے عمل، آقا علیہ السلام کے سامنے کوئی کام ہوا، میرے آقا نے منع نہیں فرمایا، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک کی اہمیت کیا ہے اس بارے میں یاد رکھیے۔ جب اقوام مغرب کا تسلط ہوا بر صغیر پاک و ہند کے اندر، تو اقوام مغرب کے تسلط سے ایک ایسی قوم، اس کے نتیجے میں کچھ ایسے اشخاص معرض وجود میں آئے کہ جن کا نظریہ یہ بن گیا کہ تقلید مغرب کے سوا اب ترقی ناممکن ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جب جو ہے وہ بر صغیر پاک و ہند پر اقوام مغرب کا تسلط ہوا، ان کے افکار کا تسلط ہوا، ان کے نظریات کا تسلط ہوا، تو کچھ ایسے اشخاص، کچھ ایسی جماعت باعث وجود میں آئی کہ جن کا نظریہ یہ بن گیا کہ اب مغرب کے تقلید کیے بغیر، مغرب کی باتوں کے مانے بغیر جو ہے وہ ترقی ناممکن ہے۔ ایسے لوگ باعث وجود میں آئے اور پھر نظریہ کیا اپنایا، کہا مغرب کی تقلید کے سوا ترقی ممکن نہیں ہے، اور مغرب کی تقلید کے آڑ میں رسول اللہ کے فرامین تھے جو منع کر رہے تھے لوگوں کو کہ مغرب کی تقلید تم نے نہیں کرنی، تمہارا اپنا تشخص ہے، تمہارا ایک اپنا نظریہ ہے، تمہاری فکر ہے، اقوام مغرب کے تسلط میں آپ نے نہیں آنا۔ پر کچھ رسول اللہ کے فرامین تھے جو مغرب کی تقلید سے ممانعت فرما رہے تھے، تو ایسی صورت میں ایک قوم معرض وجود میں آئی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ کے فرامین کو مانتے ہیں تو مغرب کی تقلید جاتی ہے، اس لیے انہوں نے رسول اللہ کے فرامین کو ایک سائڈ پہ رکھا اور رسول اللہ کے فرامین کا انکار کرتے ہوئے آگے بڑھے اور منکرین حدیث کا ایک باب کھولا، ایک فتنہ کھولا کہ جو ہے وہ سر عام لوگوں کے سامنے آئے کہ ہم احادیث طیبہ کا انکار کرتے ہیں۔ بہرحال یہ لیکچر کا سلسلہ جاری رہا تو انشاءاللہ العزیز بندہ ناچیز ان کی تعیین بھی کرے گا آپ کے سامنے کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں مصطفیٰ کے فرمان کا انکار کیا تھا۔ انشاءاللہ وقت بوقت اس پر عرض کروں گا، اور اتنا یاد رکھیے آج ہمارے سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ان کی تصاویر آمیزہ کر دی گئی ہے اور ان کو لیڈر کے طور پر اور ان کو اعزازی طور پر ان کی تصاویر کو آمیزہ کر دیا گیا ہے، اور یہ سوچ دی جا رہی ہے کہ یہ بڑے اعلیٰ اقتدار تھے اور یہ بڑے جو ہے وہ عقل مند تھے، فکر والے تھے اور یہ بڑے مہذب تھے۔ بہرحال انشاءاللہ کی نشاندہی کروں گا کہ وہ مہذب کس حساب سے تھے، رسول اللہ کے فرامین کا انکار کر کے مہذب بنے، امت کو فکرے میں مبتلا کر کے مہذب بنے۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز کبھی وقت ملا تو اس پر بھی گفتگو کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اہمیت کیا ہے؟ جب میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کر دیا کہ رسول اللہ کا فعل بھی حدیث ہے، رسول اللہ کا عمل بھی حدیث ہے، اور رسول اللہ کے سامنے کسی کام کا ہونا اور میرے آقا کا منع نہ فرمانا یا فرمانا تو یہ بھی حدیث ہے، ایسی صورت میں پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ قرآن کہتا ہے جو تمہیں رسول دے دے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں رسول اللہ منع فرما دے اس سے رک جاؤ۔ اب اتنی بات سمجھ لیجئے کہ جب سرکار کا فرمان، سرکار کا قول، سرکار کا عمل، سرکار کی تقریر حدیث ہے تو سمجھ لیجئے اللہ خود بتا رہا ہے، اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ میرا محبوب جو تمہیں کہہ دے، جو تمہیں بتا دے اس کو لے لو، جس سے میرا محبوب تمہیں منع کر دے اس کو چھوڑ دو، اس کے قریب نہ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا کی حدیث کو اپنانے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی حدیث کا تم نے پرچار کرنا ہے، مصطفیٰ کے فرامین کو تم نے ماننا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید، قرآن رشید میں دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت سمجھ میں آ گئی
अहादीस तय्यबा को मानो, अहादीस तय्यबा को फैलाओ, ये रसूलुल्लाह की इताअत है। इसी तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमानी की हैसियत क्या है, वयुहिल्लु लहुमुत तय्यबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ, कि अल्लाह ने महबूब को ये मकाम अता किया है, मेरे महबूब जिस चीज़ को चाहते हैं हलाल फरमा देते हैं और मेरे महबूब जिस चीज़ को चाहते हैं हराम फरमा देते हैं। यानी गोया अल्लाह ने मुस्तफ़ा को इतना इख्तियार दे दिया है, मुस्तफ़ा की जुबान में इतनी कुव्वत रख दी है कि जिसे मुस्तफ़ा हराम कह दे वो हराम है और जिसे मुस्तफ़ा हलाल कह दे वो हलाल है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की हैसियत क्या है, मेरे आका के फरामीन की अहमियत क्या है। और चलते चलते इस बात को देखिए, कुरान मजीद में आता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इसके बारे में ये आपको याद होगा कि कुरान मजीद की सबसे पहली जो आयत मुक़द्दसा नाज़िल हुई थी वो कौन सी थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अब जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अब देखिए कुरान मजीद कुरान रशीद में तो ये बात जिक्र नहीं है कि सबसे पहले ये आयत नाज़िल हुई है। कुरान मजीद में क्या इसका जिक्र मिलता है कि सबसे पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ नाज़िल हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुरान मजीद कुरान रशीद के अंदर ऐसा जिक्र नहीं मिलता कि कुरान मजीद की सबसे पहले जो सूरत नाज़िल हुई है वो सूरह अलग है या उसके पहले अल्फाज हैं। तो कुरान मजीद कुरान रशीद के नुज़ूल का भी हमें पता सरकार की हदीस से चलता है। यानी जब मेरे आका गार में तशरीफ ले गए वही का नुज़ूल हुआ, ये हदीस है। कुरान में तो गार का जिक्र नहीं है, कुरान में तो ये जिक्र नहीं है कि मुस्तफ़ा गार में गए हैं। तो ये आका अलैहिस्सलाम का गार में तशरीफ ले जाना ये हदीस है। तो इससे पता चलता है कि हदीस बता रही है कि कुरान के पहले ये नफल नाज़िल हुए। हदीस बता रही है कि कुरान के पहले नाज़िल होने वाले अल्फाज कौन से हैं, ये है। तो हदीस पाक की अहमियत इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि हदीस बता रही है कि पहले अल्फाज ये हैं, वरना कुरान ने हमें नहीं बताया। इस सिलसिला में कुरान अहादीस तय्यबा की अहमियत पर काफ़ी अहादीस भी मौजूद हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बाकायदा तशरीह भी फरमाई है। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का इनकार करने के साथ जो कौम हमारे से वजूद में आती है, बहरहाल उनका इस टाइम जो उनके एतराज़ात हैं वो बहुत ज़्यादा है। और आज चंद बातें उनसे गोशगुजार करता हूँ कि उनका पहले सबसे पहले क्या एतराज़ था। उन्होंने एतराज़ ये उठाया कि देखो जब कुरान मौजूद है तो कुरान के मौजूद होने के बावजूद हदीस की क्या ज़रूरत है। पहला एतराज़ क्या था कि जब कुरान मौजूद है तो कुरान के मौजूद होने के साथ सब कुछ कुरान है, अल्लाह की नारायण किताब है, जब ये मौजूद है तो हदीस की क्या ज़रूरत है। बहरहाल अगर कुरान के मौजूद होने के बावजूद हदीस की ज़रूरत नहीं है, हमारा सवाल ये है कुरान था फिर अल्लाह ने अंबिया को भेजा, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, अंबिया को मबूस फरमाने की हिकमतें क्या थी। और दूसरी बात ये है कि अगर सब कुछ कुरान ही है, रसूलुल्लाह के फरामीन का तुम इनकार करते हो तो ये बताओ कुरान मजीद में नमाज का जिक्र तो है, लेकिन ये बताइए फजर की 4 है, ज़ोहर की 12 है, असर की 8 है, मगरिब की 7 है, इशा की 17 है, ये साबित करके दिखा दे। कुरान मजीद में ये मौजूद है कि हज करो, हज का तरीका क्या है, हज के अरकान क्या है, मीक़ात क्या है, कहाँ से हज जो है ना वो इहराम बांधना है, इसका तरीका कुरान से दिखा दो। तो यानी कहने का मतलब ये है कि बगैर हदीस से पाक के कुरान की तफहीम मुमकिन ही नहीं है। कोई बंदा ये कहे कि मैं बगैर हदीस के कुरान समझ लेता हूँ, वो झूठा है, दज्जाल है, मक्कार है, उसकी बातों में ना आए। उसको बोले कुरान के बगैर हदीस के बगैर कुरान कैसे समझ में आ सकता है। अगर कुरान के हदीस के बगैर कुरान की समझ की बात कर रहे हो तो ज़कात का तरीका बताओ, कुरान में कहाँ लिखा है, कब देनी है, उसकी शराइत क्या है, हज का तरीका क्या है, उसके अरकान क्या है, कहाँ से इहराम बांधना है, नमाज की फर्जियत के हवाले से बात करें तो बताओ ज़ोहर की 12 कहाँ से साबित है, फजर की 4 कहाँ से साबित है। तो अलगरज ये है कि बगैर हदीस के कुरान की तफहीम मुमकिन ही नहीं है, बगैर हदीस तय्यबा के कुरान नहीं समझा जा सकता। इसलिए हदीस पाक की बहुत अहमियत है, बहुत अहमियत है। इसलिए मैंने ये एक तहैया किया है इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने नाक़िस के मुताबिक आज चंद बातें आपके गोशगुजार हदीस पाक के मुताल्लिक़ करूँगा और इंशाअल्लाह तारीख़ी अक़वाल को भी लेंगे और तारीख़ के हवाले से भी हम देखेंगे कि आज के दौर में क्या फितना इनकार
حدیث کے لوگ موجود ہیں یا نہیں، اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ العزیز میں شیئر کرتا رہوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آج کے دور میں لوگ موجود ہیں یا نہیں۔ اور پھر ایک اور فکر سوچیے، ایک اور فکر کیا ہے؟ ایک اور فکر یہ پائی جاتی ہے، آپ نے عموماً سنا ہوگا صحیح حدیث، صحیح حدیث آپ نے عموماً سمجھا ہوگا۔ تو یار یہ کیسی اصطلاح ہے؟ صحیح حدیث کا مطلب لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے صحیح حدیث کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ یہ صحیح ہے باقی غلط ہے، یہ صحیح ہے باقی غلط ہے، حالانکہ حدیث سے صحیح کا یہ مطلب ہی نہیں ہے۔ حدیث سے صحیح کا مطلب یہ ہے کہ صحیح حدیث یہ علماء محدثین کے نزدیک ایک اصطلاح ہے۔ صحیح حدیث محدثین کے نزدیک ایک اصطلاح ہے، اور اس کے لیے محدثین نے کچھ شرائط بیان کی ہیں اور بتایا ہے کہ جو حدیث اس شرط پر پوری اترے گی وہ حدیث سے صحیح ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث سے صحیح ہوگی اور باقی حدیث سے غلط ہوگی۔ اور جو جیسے لوگوں نے نتیجہ نکال لیا ہے، عام حوالہ دیتے ہیں حدیث سے صحیح میں یہ دکھا دو، یہ رفع یدین کا یہ باب حدیث سے صحیح میں کیسے آ گیا؟ اور میں نے کہا چلے آپ نے حدیث پاک کا مطلب سمجھا ہی نہیں ہے، حدیث سے صحیح کا مطلب یہ ہے کیا ہے؟ اور پھر یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ بخاری میں دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے جو ہے نا وہ حدیث سے صحیح، عموماً بخاری کا غلط لے جاتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے، کیا امام بخاری نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ صرف میری بخاری کی حدیث سے صحیح ہے باقی صحیح ہے ہی نہیں؟ کیا امام بخاری نے اس بات کو ذکر کیا ہے؟ اگر امام بخاری نے کہیں پر اس بات کو بخاری شریف میں لکھا ہے کہ میری کتاب کی ہی حدیث سے صحیح ہے باقی صحیح نہیں ہے، تو ہمیں وہ دکھا دے، ہم تسلیم کر دیں گے کہ یہ وہ صحیح ہے اور باقی جو ہے وہ غلط ہے۔ حدیث سے صحیح ایک خاص اصطلاح ہے، اس کی کچھ شرطیں ہیں، جو حدیث اس شرط پر موجود ہوگی، جو حدیث اس شرط پر پورا اترے گی اس کو ہم حدیث سے صحیح کہیں گے۔ ہاں وہ حدیث جس کے اندر صحیح کی شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں پائی جائے گی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ غلط ہے، اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ حدیث سے صحیح کے درجے سے نیچے آ جائیں گے۔ وہ حدیث سے صحیح سے نیچے تو صحیح درجے ہیں، اب صحیح کی بھی دو قسمیں ہیں، صحیح ذاتی ہی، صحیح غیری، حسن ذاتی ہی، حسن غیری، پھر آگے اس کی کئی ڈیٹیل آتی ہیں۔ تو حدیث سے صحیح کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث علماء محدثین کی شرائط پر پوری اترے گی وہ صحیح ہوگی، باقی اس سے نچلے درجے میں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ باقی کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ انشاءاللہ مزید گاہے بگاہ اس پر بھی عرض کرتا رہوں گا۔ تو یہ حدیث کی اہمیت کے حوالے سے آپ اتنا سمجھ لیجیے، بغیر حدیث کے ہم چل ہی نہیں سکتے۔ رسول اللہ کے فرمان کے سوا ہمارے لیے چال ہی نہیں۔ رسول اللہ کا فرمان ہماری جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے، جہاں پہ ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کا فرمان وہاں پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت سیدنا جس سے بات کی اہمیت، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک خاتون آتی ہے جو دادی ہے، جدہ جس سے بات کے الفاظ ہیں، ایک دادی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آتی ہے، عرض کرتی ہے کہ ابو بکر صدیق مجھے میرے پوتے کی میراث سے حصہ دیجیے۔ کیا کیجیے؟ میرے پوتے کی وراثت سے مجھے حصہ دیجیے۔ اب سیدنا صدیق اکبر سے جب اس خاتون نے یہ بات کی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اے خاتون میں تیرے لیے قرآن میں حصہ نہیں پاتا، یعنی قرآن مجید قرآن رشید کے اندر دادی کا حصہ نہیں بیان کیا گیا، میں قرآن میں تیرا حصہ نہیں پاتا۔ اس نے بار بار اصرار کیا میرا حصہ مجھے دو، بار بار اصرار کیا۔ تو میرے صدیق اکبر نے کہا خیر یہ میں علماء سے پوچھتا ہوں کیا علماء کو یہ بات ان کے علم میں ہے یا نہیں کہ رسول اللہ دادی کو حصہ دیا کرتے تھے یا نہیں دیا کرتے تھے؟ میں علماء سے پوچھتا ہوں، تم صبر کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علماء سے پوچھا تو حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی کہ اے ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادی کو چھٹا حصہ دیا کرتے تھے، دادی کو چھٹا حصہ دیا کرتے تھے۔ اور صدیق اکبر نے جب یہ سنا تو صدیق اکبر یہاں تک خاموش نہیں رہ گئے، بلکہ راوی آگے کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے پھر مجمع سے پوچھا کہ جو حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ نے رسول اللہ سے سنی ہے کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے رسول اللہ سے یہی حدیث پاک سنی ہو؟ یعنی صدیق حضرت مغیرہ بن شعبہ بتا چکے ہیں دادی کا چھٹا حصہ، رسول حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں اظہار کر چکے ہیں، لیکن دیکھیے حضرت مغیرہ بن شعبہ بڑے متقی جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی صحابیت
اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہ اصرار کر رہے ہیں کہ کیا مغیرہ بن شعبہ کے علاوہ بھی کسی نے سرکار سے یہ حدیث سنی ہے کہ دادی کو چھٹا حصہ ملے گا؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں عرض کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں میں نے بھی رسول اللہ سے یہ بات سنی ہے کہ رسول اللہ دادی کو چھٹا حصہ دیا کرتے تھے۔ سمجھ میں آ گئی اتنی بات؟ اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر حدیث پاک کی اہمیت نہ ہوتی تو صدیق اکبر اس کی تصدیق کیوں کرواتے؟ اگر حدیث پاک کی اہمیت نہ ہوتی تو صدیق اکبر دوسرے صحابی سے اس کی توثیق نہ کرواتے۔ اس کا مطلب ہے حدیث پاک کی اہمیت ہے، حدیث پاک مصدر ثانی ہے، قرآن کے بعد حدیث پاک ہے، اس لیے صدیق اکبر نے مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ دوسرے آدمی کا پوچھا ہے کہ بتاؤ کس نے رسول اللہ سے یہ فرمان سنا ہے یا نہیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پوچھنا اور آپ کی یہ تصدیق کروانا، یہ توثیق کروانا، یہ بات بتا رہا ہے کہ حدیث پاک کی بڑی اہمیت ہے، حدیث پاک کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ حدیث پاک اس بات کو سمجھنے کے بعد حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاس جو کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے الرحلہ فی طلب الحدیث۔ کیا نام ہے؟ الرحلہ فی طلب الحدیث۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے ابو بکر احمد بن علی بن ثابت المعروف خطیب بغدادی، یہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے۔ اور خطیب بغدادی آپ کو میں یہ سمجھاؤں، خطیب بغدادی وہ شخصیت ہے کہ جن کے بغیر علم حدیث نامکمل ہے۔ علم حدیث، فن علم حدیث حضرت خطیب بغدادی علیہ الرحمہ کے سوا نامکمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے علم حدیث پر اتنا کام کیا ہے، اتنا کام کیا ہے کہ آپ صرف ان کی کتابوں کا جو ہے ان کی کتابوں کی زیارت کرتے رہے تو آپ جو ہے وہ مستفیض ہوتے رہے اور آپ کو پتہ چل جائے کون سی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور رسول اللہ کے فرامین کو کس طرح پھیلایا ہے اور علم حدیث میں انہوں نے کیا کام کیا ہے۔ انہوں نے اس کتاب کا نام ہی الرحلہ فی طلب الحدیث رکھا ہے کہ علم حدیث کو طلب کرنے کے لیے سفر کرنا اس کی فضیلت کیا ہے، انہوں نے اس کا نام یہی رکھا۔ اس کے اندر انہوں نے ایک بات کا ذکر کیا حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حدیث پاک سرکار سے سننے کے بعد پھر فتوحات کا علاقہ وسیع ہوا، یہ صحابہ شام میں چلے گئے، کوئی مصر کو چلے گئے، کوئی عراق کو چلے گئے۔ ایک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ میں نے رسول اللہ سے حدیث پاک سنی ہے اور میرے ساتھ سننے میں فلاں صحابی بھی شامل تھے، کیوں نہ ہو کہ میں اس صحابی سے تصدیق کروا کے آؤں، توثیق کروا کے آؤں کہ واقعی رسول اللہ کا یہ فرمان ہے یا نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے سرکار کا فرمان حضرت ابو ایوب انصاری ہے، صحابی رسول ہے، میزبان رسول ہے حضرت ابو ایوب انصاری، لیکن ایک حدیث پاک کی تصدیق کروانے کے لیے کتنا سفر کرتے ہیں کہ مصر میں جاتے ہیں۔ مصر میں حضرت مسلمہ بن مخلد انصاری رضی اللہ تعالیٰ، یہ اس وقت اس جو ہے وہ مصر کے گورنر تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت مسلمہ بن مخلد انصاری نے پوچھا اے ابو ایوب کیسے آنا ہوا؟ وہ کہنے لگے میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے رسول اللہ سے حدیث پاک سنی ہے اور سننے میں میرے ساتھ فلاں صحابی بھی تھے، سننے میں میرے ساتھ فلاں صحابی بھی شریک تھے اور میں نے سنا ہے وہ مصر میں رہتے ہیں اور میرے ساتھ ایک شخص بھیجے جو مجھے اس کے دروازے پر چھوڑ کے آئے، وقت کے گورنر کے پاس ہے موجود۔ حضرت ابو ایوب انصاری وقت کے گورنر کے پاس بیٹھے ہیں، وقت کے گورنر کے پاس بیٹھ کر یہ کہنا کہ مجھے صرف یہ کام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ آج کوئی مولوی کو وقت کے گورنر کے پاس چلا جائے تو اس سے پوچھا جائے کیسے آنا ہوا تو 100 فرمائشیں کرے گا، کہے گا اس لیے آیا، اس لیے آیا، اس لیے آیا، جیسے کہ آج کچھ چیلے لگے ہوئے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں حضرت ابو ایوب انصاری وقت کے گورنر کے پاس ہے، پوچھا گیا کیسے آنا ہوا؟ کہا رسول اللہ کی حدیث کی تصدیق کروانے آیا ہوں اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف ایک رسول اللہ کا فرمان سنا ہے، اس کی تصدیق کروانے کے لیے کتنا سفر کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت عقبہ بن عامر کے دروازے پر پہنچتے ہیں، پہنچ کر معانقہ ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، ملاقات کے بعد حضرت عقبہ بن عامر بھی پوچھتے ہیں کہ اے ابو ایوب کیسے آنا ہوا؟ تو عقبہ بن عامر جب پوچھتے ہیں تو حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ یا آپ میرے ساتھ آپ نے رسول اللہ کا ایک فرمان سنا تھا تو میں اس فرمان کی تصدیق کروانے آیا ہوں، توثیق کروانے آیا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس حدیث کا راوی صرف ابو ایوب انصاری نہیں ہے، اس کے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر بھی ہے اور رسول اللہ کا لوگوں کا عقیدہ رسول اللہ کے فرامین کے بارے میں پختہ ہو اور وہ ڈالا نہ ہو، متصوف نہ ہو کہ ابو
کے ساتھ رسول اللہ کا فرمان سنا ہے، اور وہ فرمان کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ دنیا میں کسی کے عیب کو چھپائے گا اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ تو ایک حدیث کی توثیق کروانے کے لیے صحابی رسول کہاں سے چلے کہاں پہنچے؟ صحابی رسول کا بڑا مقام ہے، اور صحابی پر جرا قدر نہیں ہوتی کہ صحابی جو ہے وہ عادل ہے، غیر عادل ہے، حافظ ہے، دان ہے، یعنی صحابی پر جرا قدر نہیں ہوتی، لیکن صحابی رسول ہونے کے باوجود اتنا صبر کر رہے ہیں رسول اللہ کی حدیث کی تصدیق کروانے کے لیے، تو اس سے آپ سمجھ جائیے کہ رسول اللہ کے فرامین کی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ حضرت خطیب بغدادی اس کتاب میں کہتے ہیں کہ اگر کسی طالب علم کو دوسرا بندہ نہ ملے حدیث کا تکرار کرنے کے لیے، اس کو ایک حدیث پاک یاد ہے اور وہ حدیث پاک جو ہے اس کو تکرار کرنے کے لیے سنانے کے لیے دوسرا بندہ نہ ملے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَرَّرَهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ، وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ بیٹھ کر اپنے دل سے تکرار کرے، اپنے دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائے، یعنی اس قدر حدیث کی شعور، حدیث کی طرف شبہ، حدیث کی طرف مشغولیت، اس قدر کہ اگر کوئی سننے والا نہ ملے اپنے دل کو رسول اللہ کا فرمان سنا لیا کرو، اپنے دل کو رسول اللہ کا فرمان سنا لیا کرو۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس بات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ان اللہ تعالی یرفع البلاء عن هذه الامه برحلة اصحاب الحدیث۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس امت کے گناہ معاف فرماتا ہے حدیث پاک کو طلب کرنے کے ذریعے، یعنی ایک بندہ اگر سفر کرتا ہے حدیث پاک کو حاصل کرنے کے لیے تو اللہ رب العزت اس بندے کے سفر کی وجہ سے، اس بندے کے سفر کی وجہ سے جو حدیث کو طلب کرنے کے لیے نکلا ہے، اللہ اس امت کی بلاؤں کو دور فرماتا ہے۔ اتنا حدیث پاک کا فیضان ہے جو ہے وہ بلا انتصال۔ اگر آپ میں سے کوئی رسول اللہ کی حدیث سننے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اب طلب علم حدیث کے لیے نکلے ہیں نا، رسول اللہ کا فرمان سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، تو حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں، اس سے خطیب بغدادی نے لکھا ہے، خطیب بغدادی کہتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ اس سفر کے ذریعے، وہ جو علم حدیث کا سفر ہے اس کے ذریعے اللہ بندے کی بلاؤں کو دور فرماتا ہے، اس امت کو آزمائشوں سے جو ہے وہ نجات عطا فرماتا ہے، اس قدر حدیث کا فیضان ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا زکریا بن عدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مبارک کو خواب میں دیکھا، حضرت ابن مبارک کو میں نے خواب میں دیکھا اور میں نے پوچھا ما فعل اللہ بک، ابن مبارک بتائیے رسول اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، کیا تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح پیش آیا ہے قبر میں؟ تو کیا کہتے ہیں حضرت ابن مبارک؟ کہتے ہیں قال غفر لی برحلتی فی الحدیث، اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، کس وجہ سے؟ وہ جو میں حدیث کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا تھا، یعنی اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے میں جو سفر کرتا تھا اللہ نے اس سفر کے ذریعے میری بخشش فرما دی۔ یہ خطیب بغدادی اپنے فی کلام الحدیث میں لکھتے ہیں، اس سے سمجھ جائیے حدیث پاک کی کتنی اہمیت ہے۔ بغیر حدیث پاک بندہ جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، اس لیے رسول اللہ کے فرمان سے محبت کرے۔ اس کے بارے میں جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے سنت خیر الانام، اس کا مطالعہ کیجیے، اس کے اندر منکرین حدیث کا رد بھی کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے منکرین حدیث کون تھے اور کیا انہوں نے فتنہ پھیلایا تھا، اس کا رد بھی کیا ہے، اور اس کو پڑھیے، بڑی لذت والی ہے، اور اہمیت حدیث پر جو دلائل پیر کرم شاہ صاحب نے دیے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں، اپنی مثال آپ ہیں۔ اس لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے آئے، اللہ رب العزت آپ کو حضور کی حدیث کے ذریعے حضور کا خاص فیضان نصیب کرے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے چاہا، آپ نے مجھے کوئی جو ہے تعصب اپنا دیا تو یہ حدیث پاک کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کیا چاہتے ہیں حدیث پاک کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے کہ نہیں؟ ذرا آپ میں ووٹ نہیں مانگ رہا، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے حدیث پاک کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے کہ نہیں؟ تو انشاءاللہ حدیث پاک کا سلسلہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ رسول اللہ کے فرامین مجھے سنانے کا موقع ملے گا، آپ کو سننے کا موقع ملے گا۔ آج پہلی نشست تھی اس لیے ٹائم تھوڑا اوپر ہوا، انشاءاللہ آدھے گھنٹے سے کبھی بھی اوپر ہم نہیں جائیں گے، آدھے گھنٹے کا درس حدیث ہوگا، اس میں تشریف لائیے گا اور انشاءاللہ
तमाम मसाइल का भी अहाता करूँगा, अपनी नाक़िस इल्म के मुताबिक मसाइल का भी अहाता करूँगा और बताऊँगा कि हदीस पाक कौन सी हदीस पाक काबिल अमल है, कौन सी काबिल अदब नहीं है। जैसा कि आज लोग जो है वो हदीस ज़ईफ़ को ज़ईफ़ लेकर रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं और बगैर सही के जो बाकी हदीसें हैं, जैसे तरह के आज एक चैनल है, उसका नाम नहीं लेना चाहता, उस पर सिर्फ हदीस सही को तस्लीम किया जाता है, बाकी को रद्द कर दिया जाता है। तो उस हवाले से भी इंशाअल्लाह बातें करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुज़ूर का फ़ैज़ नसीब फरमाए, हदीस पाक से लगन नसीब फरमाए, हदीस पाक से मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह हुज़ूर की हदीस के सदक़े पाकिस्तान पर अपना ख़ास काम नाज़िल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअल मंसूर वल कलम वल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन, तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हदीस पाक की अहमियत के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल हुई। मौला इस सुनने सुनाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हम ये नमाज़ी हज़रात का सामीन का यहाँ बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन प्यारे आका अलैहिस्सलाम के फरामीन को हमें अपने सीनों में महफूज रखने की तौफीक अता फरमा, आगे फैलाने की तौफीक अता फरमा, रसूलुल्लाह के फरामीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना खास रहम नाज़िल फरमाइए और इन गुनाहगारों की तरफ अपने नज़र रहमत फरमाइए। या रसूलुल्लाह आपकी निगाह करम होगी तो हम गुनाहगारों का बेड़ा पार हो जाएगा। या अल्लाह हुज़ूर की हदीस के सदक़े पाकिस्तान की खैर फरमा, उनको पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना। सामीन की जो नेक तमन्ना है मौला हुज़ूर की हदीस के सदक़े इनकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा, बीमारों को सेहत अता फरमा। या रब्बल आलमीन प्यारे आका अलैहिस्सलाम के हदीस पाक सुनना सुनाना अपनी बात का हमें कबूल फरमा, खातिमा बिल ईमान नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।